تحریک آزادی کشمیر کے ہیرو برہان وانی کی شہادت کو 4 سال گزر چکے ہیں۔ ان کی شہادت سے اٹھنے والی چنگاری بجھی نہیں ہے۔ غاصب بھارتی فوج نے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو چلنے کے لیے تمام حربے اختیار کر کے دیکھ لیے، لیکن نہتے کشمیریوں کے احتجاج میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ اچھا ویسے یہاں پہ ایک چیز اور بھی لوگوں کو ریمائنڈ کرانا بہت ضروری ہے، اور یہ لوگ جانتے بھی ہیں، لیکن برہان مظفر وانی شہید کے حوالے سے ایک بات بہت ضروری ہے۔ جب آپ نے نہتے کشمیریوں کا ذکر کیا تو برہان مظفر وانی بھی اس وقت نہتے ہی تھے جب ان کو شہید کیا گیا تھا۔ بالکل بالکل۔ اب اور اگر آپ کمپیریزن کریں نا کہ ایک طرف پوری فوج ہے، بھارتی فوج، جس کے پاس جدید اسلحہ ہے ہزاروں کی تعداد میں، بالکل، اور اس کے بعد آپ ان لوگوں کا ذرا کمپیریزن کر لیں کہ کشمیریوں کے پاس کیا ہے، تو پھر وہ نہتے کا لفظ ہی ان کے اوپر فٹ بیٹھتا ہے کہ یہ لوگ تو کچھ نہیں تھا۔ بالکل، ان کے پاس صرف اور صرف جذبہ ہے۔ اور برہان وانی کی آج 4تھی برسی ہے۔ کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ مشال یاسین ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم مشال صاحبہ، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ برہان وانی شہید کی جو شہادت تھی اس نے تحریک آزادی کو ایک نئی روح دی ہے، اور آج ان کی 4تھی برسی ہے۔ آپ اس موقع پر کیا کہیں گی؟ آج کا دن کیونکہ 4 سال ہو گئے ہیں برہان وانی کی شہادت کو، اور اس نے اسٹرگل کو ایک بہت بڑا ایک سمبل، ایک آئیکن بنا دیا ہے ینگ جنریشن کے لیے، سیکریفائس کا، سمبل آف ریزسٹنس کا، سمبل آف بریوری کا، سمبل آف آنیسٹی اینڈ سوورینٹی اور پرائڈ اور آنر کا۔ جس طریقے سے وہ ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی ینگ اور بہت ہی لائق اور بہت ہی ڈائنامک لڑکا تھا۔ اس نے اپنی ساری زندگی کی خواہشات کو قربان کر کے کشمیریوں کی جدوجہد میں ایک نئی لہر لایا تھا، اور وہ سوشل میڈیا کے تھرو للکارتا تھا ہندوستان کو، اور پوری دنیا تک اس کا میسج آتا تھا، اور بہت اس کے فالوورز سے بہت لوگ انسپائر ہوتے تھے اس کی دلیری اور بہادری سے۔ بدقسمتی سے وہ ایک خوبصورت پھول تھا اس تاریخ کا۔ بہت سے اور نوجوانوں جو کو ان کی شہادت ہوئی ہے ہندوستان کی بلٹ سے، اور وہ امر ہو گئے ان کی سیکریفائزز، اور یہی جو ہماری حق خود ارادیت کی تاریخ ہے، یہ کشمیریوں کی شہادتوں اور خون سے لکھی گئی ہے۔ تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ جو ہماری اسٹرگل ہے وہ اپنے منطقی انجام تک نہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہی بات آپ کی بات سن کے، اور برہان وانی کی تصویریں ظاہر ہے ہماری اسکرین پر بھی چل رہی ہیں، ان پر بھی نظر پڑتی ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ خیال آتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کہ ان کے بعد ایک نئی روح پھونکی گئی اس جدوجہد آزادی کی جو تحریک تھی اس میں۔ یہ بتائیں مشال کے مقبوضہ کشمیر میں عوام تو پہلے ہی قید کی زندگی گزار رہے ہیں، 1 سال ہونے کو ہے کہ کشمیر میں کرفیو نافذ ہے، اور ابھی تک وہ بلیک آؤٹ کی بھی صورتحال وہاں پر چل رہی ہے۔ برہان وانی کی برسی پر بھی بھارتی فوج جو ہے وہ سیکیورٹی سخت کر رہی ہے، اور قابض فوج جو ہے ایک شہید کی برسی سے بھی ڈر رہے ہیں۔ اس قدر خوف ان میں کیوں آپ کو لگتا ہے کہ اس قدر وہ خوف زدہ ہیں؟ دیکھیں، ان کو تو ہر وقت ہی کرفیو میں ہی 70 سال گزارنی ہے۔ انہوں نے کشمیریوں پہ ایک لاک ڈاؤن رکھا ہے، ایک سیج چل رہی ہے، اور جب بھی ایسی خاص تاریخیں آتی ہیں جو کہ ایک سمبل ہے ہماری تاریخ کا، ہماری قربانیوں کا، ہماری تحریک حق خود ارادیت کا، تو نیچرلی ہندوستان کیونکہ بہت ہی ڈرپوک ہے، کاورڈلی ہے، اور وہ ایک نہتی قوم کو ٹارگٹ کرتا ہے بندوقوں کی زور پہ، اپنی آرمی کی زور پہ، تو ان کے اندر تو کوئی دلیری نہیں ہے، نہ کوئی کانفیڈنس ہے، نہ ان کو کوئی ایسا امید ہے کہ کشمیریوں کے دلوں میں ان کی کوئی جگہ ہے ہندوستان کی۔ تو وہ ایسی جو ہماری بہت ہی دکھ بھری جو تاریخیں ہوتی ہیں، پورا سال ہی آپ اٹھا لیں تو اینیورسریز کے کیلنڈرز ہوتے ہیں، گھنونے ترین میسیکرز کے برسیاں ہوتی ہیں۔ اب 13 جولائی بھی آنے والی ہے، وہ بھی کشمیر مارٹرز ڈے کہلایا جاتا ہے۔ اس طرح بہت سی اور بھی ہیں۔ تو ہر دفعہ ہندوستان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایسے دنوں پہ اور مزید کرفیو ٹائٹ کر دیں، لوگ کو باہر نہ نکلنے دیں۔ ویسے بھی انہوں نے تو ایک پورا ایک ہنٹنگ اسپری کھولا ہوا ہے کشمیریوں کے اوپر، وہ اپنی ویپنز کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اور ان کو ود سپریشن، ود ٹیرر، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس موومنٹ کو، اس حق خود ارادیت کے جذبے کو ختم کریں، مگر ان کی ایسے جو اسٹریٹجیز سے، جو ان کے طریقہ کار ہے، ان سے بلکہ اور مزید حق خود ارادیت کا جذبہ جو ہے وہ اور بڑھتا ہے عوام کے اندر۔ تو یہ ہر دفعہ ان کو ناکامی ہوتی ہے، مگر کاسٹ جو کشمیری قوم دے رہی ہے اس کے لیے وہ بالکل۔ اچھا مثال ایک اور واقعہ ہوا، اور بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا۔ 3 سال کا بچہ اپنے نانا کی لاش پر بیٹھا ہوا تھا، اور پھر یہ جب تصویر پھیلی ساری دنیا میں تو سب کا دل دہل گیا۔ اب یہ بھارتی فوج کے ظلم کی ایک اور مثال ہے۔ اس نے دنیا کی آنکھیں کھولی ہیں، لیکن بھارتی فوج کی یہ جو درندگی ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گی آپ؟ یہ تو ایک سمبل بن گیا ہے، وہ بچہ اتنا معصوم ننھا سا بچہ جو اپنے نانا کے ساتھ گیا، مارکیٹ جانا تھا، کہاں انہوں نے جانا تھا،
اور پھر اس کے ساتھ جو اس کے نانا کو اس کی آنکھوں کے سامنے جس طرح شہید کیا گیا اور ان کی ڈیڈ باڈی پہ جو بیٹھا ہوا ہے، تو وہ خود ایک بہت بڑا آئی اوپنر ہے دنیا کے سامنے کہ براڈ ڈے لائٹ کس طرح ان کو دہشت گردی کی جا رہی ہے ہندوستان کی طرف سے، کشمیریوں کے کوئی رائٹس نہیں ہیں، اور نیچے جو ڈیڈ باڈی ہے ان کے شہید نانا کی، وہ ایک دنیا کا ایک ڈیڈ کانشنس ہے یا کشمیریوں کا گریو یارڈ کا سمبل بنتا ہے. تو یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. اس کے اوپر تو فوراً ہی یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے ایک کمیشن بنائی جانی چاہیے جو اس کو انویسٹیگیٹ کرے، اور کوئی اس کے لیے پروسیکیوٹر ہائر کیا جائے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں اگینسٹ دیز گروس ہیومن رائٹس وائلیشنز، اور خاص طور پہ جو یہ ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا ہے جو کہ اس کی ویژولز بھی ہیں، جو اس کی بالکل فوٹوگرافک ہے. بالکل. اچھا مشال، فوجی جنگ کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ کشمیری نفسیاتی جنگ میں بھی جو ہیں وہ اس میں کبھی شکار ہیں. باہر سے لوگ لا کر کشمیر میں بسائے جا رہے ہیں، فوج تعینات کر کے کشمیر میں دہشت پھیلائی جا رہی ہے، لیکن کشمیریوں کے حوصلے بھی ہمیشہ بلند رہے ہیں، اور جس طرح آپ نے کہا جنریشنز لڑتی آئی ہیں اور وہ آج تک لڑ رہی ہیں. بھارت مقبوضہ کشمیر میں نفسیاتی جنگ جیت سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، ہر لحاظ سے ہندوستان نے کوشش کی ہے، چاہے فزیکلی، مینٹلی، ایموشنلی، اسپرچولی، ہر لحاظ سے لوگوں کو بریک کرنے کی ان کی ول، ان کی ڈٹرمنیشن، ان کا جذبہ حریت، اس کو توڑنے کے لیے کیا کیا حربے نہیں استعمال کیے. سائی آپس استعمال کیے گئے، سائیکولوجیکل فیئر فیکٹر، ٹارچر، اور ٹارچر عموماً اٹ ہیپنز ان دا ڈارک، اٹ ڈزنٹ ہیپن ان براڈ ڈے لائٹ. مگر یہاں پہ براڈ ڈے لائٹ میں بھی یا ٹارچر سینٹرز کے اندر جس طریقے سے کشمیریوں پہ جتنا ظلم ہوا ہے، یہ تاریخ میں ابھی تک ریکارڈ نہیں اس کا لگا سکتے، کیونکہ انڈر رپورٹنگ ہے. ہمیں ایگزیکٹ اسٹیٹسٹکس پتہ ہی نہیں ہے کہ کس اسکیل پہ جو وائلیشن ہوئی ہے ہیومن رائٹس کی. کچھ انسیڈنٹس جو باہر نکلتے ہیں، جن کی بات باہر تک پہنچتی ہے، ان میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے. میس گینگ ریپس ہوئے ہیں، میسو سیکشل ہراسمنٹ ہے، بچوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، دنیا کی سب سے بڑی تعداد کی ہاف وڈوز ہیں. ریپ کو جس طرح ایز اے ویپن آف وار یوز کیا گیا ہے، ساری چیزیں کی گئی ہیں کشمیریوں کے ساتھ. چاہے ہیومن شیلڈز بنایا ہو، چاہے ایک بچے کے سامنے اس کے بزرگوں کو مار دیا جائے، چاہے ہسبینڈ کے سامنے اس کی وائف کا ریپ کر دیا گیا ہو، کیا نئی نویلی دلہن جو جا رہی ہے اپنی ڈولی جس کی جا رہی ہے اس کو انڈین فورسز ریپ کر دیں اور اس کی جتنی بھی برات ہے اس کو مار دیا جائے. کیا کیا انسیڈنٹس آپ کو بتائے جائیں جو ٹارچر کے ڈیڈ باڈیز کو نہیں دیا جاتا، ان کی اگر دیا بھی جائے تو ان کے آرگنز کو جلا کے واپس ڈیڈ باڈیز بہت دفعہ کی جاتی ہیں. مسنگ پرسنز کی کتنی تعداد ہے. تو یہ جس طریقے سے کیمیکل ویپنز، فاسفورس شیلز یوز کی جاتی ہیں، سائیکولوجیکلی جو پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہوتا ہے، اٹ از ان امیجنیبل. ایوری کشمیری از گوئنگ تھرو ٹراما، ون جنریشن آفٹر دی ادر. اس صورتحال میں سائیکولوجیکل پریشر میں، مینٹل، فزیکل، اکنامک ایشوز کے ساتھ وہ اپنی اس جنگ کو نہتے لڑیں اور گیو اپ نہیں کریں. اچھا مشال، یہ بھی بتائیے گا کہ یاسین ملک کے حوالے سے کیا خبر ہے؟ کئی سالوں سے وہ بھارتی قید میں ہیں، کیا آپ کے پاس کوئی ان کا کوئی رابطہ ہوا، کوئی بات ہوئی، کوئی خبر؟ کوئی خبر خاص نہیں ہے ان کے بارے میں. مجھے بھی وہی خبر ہے کہ وہ جب 22 فروری کو لاسٹ ایئر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا، پچھلے سال سری نگر سے اریسٹ کر کے رات کو، اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں ہے ان کے ساتھ. پھر اس کے بعد ان کو جموں جیل میں ٹرانسفر کیا گیا، اور اس کے بعد تہاڑ میں ان کو ٹارچر کیا گیا NIA والوں نے. پھر بھوک ہڑتال پہ بھی وہ گئے ان کے خلاف. اب پھر اپریل میں انہوں نے بھوک ہڑتال کا اناؤنس کیا تھا ٹل ڈیتھ، فاسٹ آن ٹو ڈیتھ پہ، اور وہ بھی پھر کرونا آ گیا، شاید اس میں کوئی ڈیلے ان کا ہو گیا، مگر کسی کا کوئی رابطہ نہیں ہے، کیونکہ اچھا بہانہ ایک اور مل گیا ہے ہندوستان کو کرونا کی وجہ سے، کوئی نہ ان سے مل سکے، ان کی خبر نہ پتہ چل سکے. پہلے تو ان کی بہنیں جو تھیں، وہ بہن اور ان کی والدہ میری ساس جو ہیں، وہ ملنے چلی جاتی تھی مہینے 2 مہینے کے بعد، کو چند منٹوں کے لیے ملنے دیا جاتا تھا، مگر اب وہ بھی نہیں، ان کو بھی نہیں پتا. تو حالت ان کی ویسے بھی تشویشناک ہے، اور ان کو ایک ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے جو کہ بہت ہی خطرناک ان اٹ سیلف ایک ٹارچر ہے. تو ان کو ہر لحاظ سے یہ جو پچھلا 1.5 ایئر گزرا ہے، ان امیجنیبل ان کے اوپر دباؤ ڈالا ہے ہندوستان نے کہ وہ اپنی تحریک کو چھوڑ دیں، اپنی اسٹرگل کو گیو اپ کر دیں یا کولیپس کر دیں. اچھا یہ بھی بتائیں کہ 5 اگست سے اب تک دنیا نے کشمیر کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا عالمی طاقتوں نے وہ کردار ادا کیا ہے جو کرنا چاہیے تھا؟
देखिए, ये बहुत लंबी डिबेट है क्योंकि ये बहुत लंबी स्ट्रगल है, और जहाँ दुश्मन इतना उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग रूट्स हैं ग्लोबली, चाहे कुछ हिंदुस्तान के साथ दुनिया भर का बिजनेस ट्रेड की बात है या जो भी बात है, या उनके प्रोपेगेंडा बहुत स्ट्रॉन्ग है इंडिया का, मगर सच जो है वो बहुत पावरफुल होता है, मगर देर लग जाती है, मगर ये नहीं है कि दुनिया को पता नहीं चलता। अब भी देख लें, यूएन की 2 रिपोर्ट्स आई हैं इसके ऊपर, पहली दफा 70 सालों में, पिछले और उससे पिछले साल में 2018 और 19 में आई हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने की हैं, जो कि इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी गवाही है फ्रॉम द हाईएस्ट वर्ल्डली प्लेटफॉर्म ऑन ह्यूमन राइट्स एंड राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। फिर उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल की आई है, ब्रिटिश पार्लियामेंट की आई है, फिर उसके बाद यूरोपियन पार्लियामेंट की आई है। दुनिया भर में शोर मचाया जा रहा है, मीडिया पे भी दिखाया जा रहा है, मगर इससे आगे वन स्टेप फर्दर ये है कि वहाँ पे पीस कीपिंग फोर्सेस या इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स या यूएन के ऑब्जर्वर्स को भेजा जाए, ताकि वो जाके ऑन ग्राउंड देखें कि वहाँ लोगों के साथ क्या क्या जुल्म हो रहा है, उसका ऑन रिकॉर्ड देखा जाए और जस्टिस दिया जाए, और हिंदुस्तान की आर्मी को प्रोसिक्यूट करने के जो तरीका कार है उस पर वर्क किया जाए, जिसके अंदर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, कश्मीरियों के लिए पीपल्स ट्रिब्यूनल है। तो इसलिए बहुत अभी काम बहुत ज्यादा करना है, वक्त बहुत थोड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से नस्ल कुशी हो रही है कश्मीरियों की, उससे भी कहीं ज्यादा तेज हमने एडवोकेट करना है, और बहुत सख्त जरूरत है कि पाकिस्तान भी इसके अंदर अपना मजीद एक्टिव रोल प्ले करे और इफेक्टिव रोल प्ले करे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मशाल यासीन मलिक साहिबा, हमें आगाह कर रही थी कश्मीर की सूरत हाल से। और जब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की हम बात करते हैं तो कश्मीरियों पे तो इस कदर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं एक के बाद एक, कि अभी एक के स्ट्रेस से निकले नहीं होते, एक के स्ट्रेस, एक के ट्रॉमा से गुजरे नहीं होते कि दूसरा आ जाता है। तो उन बेचारों को तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का मतलब भी शायद नहीं पता होगा, क्योंकि उनको पता नहीं कि ट्रॉमा कितना कितना उनको मिला है। बिल्कुल दुरुस्त, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात आसान फरमाए।